کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی تھی، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا العشر المبشرین بالجنہ، کہ یہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے نام کچھ یوں ہیں: ابو بکر ابن ابی قحافہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید ابن زید۔ یہ 10 صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ مکتب تشیع میں یہ حدیث صحیح نہیں مانی جاتی، اس حدیث کو جھوٹا کہا جاتا ہے، من گھڑت کہا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ برادران اہل سنت کی 2 بڑی کتب صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، معتبر ہوتی، تو صحیحین کے مؤلفین اس حدیث کو ضرور بخاری اور مسلم میں رکھتے۔ اگر یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے تو یقیناً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث ان مؤلفین کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی اور دیگر کچھ کتب میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور ایک اس کے راوی حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے جو خود ان 10 صحابہ میں شامل ہیں، ان کا بیٹا حمید اس حدیث کو نقل کرنے والا ہے۔ اہل سنت کے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوتا ہے تو حمید کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اب یہ بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 1 سال سے کم عمر کا بچہ اپنے باپ سے کس طرح یہ حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور پھر آگے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کی دوسری اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا راوی 1 سال سے بھی کم عمر کا تھا کہ جب اس کا باپ جو اس حدیث کو بیان کر رہا تھا اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے علاوہ سنن ابن ابی داؤد وغیرہ میں جن حوالوں سے یہ حدیث آئی ہے، جن راویوں کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے، ان کو بھی ضعیف کہا گیا ہے، جھوٹا کہا گیا ہے، جن کے نام کچھ یوں ہیں کہ یہ سعید ابن زید سے سنن ابن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن ظالم کے حوالے سے آئی ہے کہ جنہیں جھوٹا کہا گیا۔ اہل سنت کے علماء نے ان کو جھوٹا کہا ہے اور ان پر اعتبار نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کہ یا علی حربک حربی و سلمک سلمی، کہ اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے صلح کی اس کے ساتھ میری صلح ہے، جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی اس کے ساتھ میری جنگ۔ انی سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم۔ اہل بیت کے حوالے سے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد بھی ان تمام بڑی کتب میں موجود ہے کہ جن میں منہاج السنہ، مسند احمد ابن حنبل، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر، مستدرک علی الصحیحین، تاریخ بغداد اور اس کے علاوہ دیگر البدایہ والنہایہ وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، کہ جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ۔ اب اس حدیث میں جن 10 صحابہ کا نام موجود ہے ان میں 2 تو ایسے ہیں کہ جو علی الاعلان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان جنگ میں موجود تھے، طلحہ اور زبیر۔ جنگ جمل میں یہ دونوں امیر المومنین کے مد مقابل تھے اور ان کی تلواریں علی بن ابی طالب کے گویا خلاف تھیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہوں وہ بھی جنت میں جائیں، علی بھی جنت میں ہوں اور علی کے خلاف لڑنے والے بھی جنت میں ہوں؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ حضور کے 1.25 لاکھ اصحاب کرام میں سے حضور فقط 10 کو جنت کی بشارت دیں، باقی اصحاب کرام کا کیا قصور ہے؟ وہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ انہیں جنت کی بشارت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان 10 کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کریں۔ حضور کے جانے کے بعد ان کی زندگی جیسے بھی گزرے اب تو جنت کی بشارت۔ اب اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ اب دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے۔ الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر کیا۔ یار وہ جو آئے ہیں وہ بندے کا نام ہی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا،
تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں؟ پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ کل 9 ہوئے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747 عبد الرحمن بن عوف سے، اس میں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت میں۔ تو ان کا یہ وہ 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتایا جائے، ان کا 10واں میں ہوں، سعید ابن زید۔ حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیم سند ہے۔ عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے، یہ دونوں فلاں فلاں نام آگے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے، الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے۔ چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے۔ کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو، تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی، پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون علی، تو شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے ہے، تنقید کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ تھے، اس میں الفاظ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی؟ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں۔ پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی عشرہ مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا، اس میں الفاظ موجود ہیں، اور اس میں الفاظ ہے جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ، تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے۔ تو کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا۔ یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نام لے لیے نا، 10 نام دے کر وہ ہمارے یہاں روایت ہے، اب ہمارے ہی کئی عالم نہیں مانتے کہ کوئی نہیں ہے عشرہ مبشرہ کی روایت کے، اچھا، کیونکہ اس کے شروع میں آتا نا کہ جب یہ بیان کی ہے حضرت سعید ابن زید نے، جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور انہوں نے 10 میں سے ہیں، جی، وہ کوفہ کی مسجد میں تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ دست بردار ہو گئے تھے، امیر معاویہ کوفہ میں آئے، یہ بھی تخت پر بیٹھے تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، جی، اور لوگوں کو باری باری کھڑا کر کے نا مسجد میں تو لعنت کرواتے تھے۔ تو حضرت سعید نے کہا یہ کس کو لعنت کرتے ہیں؟ کہا علی کو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس ظالم کو دیکھو، اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے خود حضور سے سنا کہ ابو بکر جنتی، عمر اور علی کا بھی ذکر کیا۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ ظالم لفظ کا کہ اس ظالم کو دیکھو، اس پر لعنت ہو رہی۔ اب یہ ٹکڑا ان کو اہل سنت کو نقصان دے کہ ظالم کا اور کا لعنت کرا، تو یہ خود بھی پھر جان چھڑاتے ہیں کہ یہ بیان کریں نا کون سی حدیث ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خطبوں میں بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ ایسا بشر کے نام گنتے ہیں سب کے۔ ہاں بس بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں نا ان 10 آدمیوں کو جنتی فرمایا، اور آپ کا فرمان بالکل برحق ہے۔ ان کے علاوہ بھی لوگوں کو جنتی کا، وہ دوسری حدیثوں میں یہ جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کی نا، اس میں یہ 10 ہی بیان ہوئے تھے، اس لیے چونکہ ایک حدیث میں یہ اکٹھے آ گئے، ان کو عشرہ مبشرہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جن کو حضرت حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، حضرت عائشہ، خدیجہ، سب کو آپ نے جنتی کہا، وہ بھی جنتی ہیں۔